اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے موضوع کو لے کر آیا ہوں جو ہمارے سماج میں ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اس موضوع کا نام ہے عیب جوئی، کسی کے عیب کو اچھالنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ ہمارے سماج میں ایک عام بات ہو چکی ہے اور اس کو لوگ عبادت سمجھ کر انجام دے رہے ہیں، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان لانے والو، یعنی اللہ منافقوں سے نہیں کہہ رہا ہے، کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ مومنوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والو بہت زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب، اور کسی کی جستجو میں مت رہو، کسی کے عیب تلاش کرنے میں منہمک نہ رہو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو اور نہ کسی کی غیبت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم کراہت کرو گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی کتنی سختی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ اہل ایمان کی برائیوں کو ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس کے باوجود لوگ اس طریقے سے اس گناہ میں ملوث ہیں جیسے کتنی بڑی عبادت ہو، اور اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا اس بات سے خوش ہوں گے؟ صرف اس بات سے کہ ہم مولائی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ مولا کی نگاہ کہیں اور ہے، مولا کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا اپنی نظر کرم کس کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں، وہ ایک واقعے کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت ایران میں نہیں بلکہ عراق میں قحط پڑ گیا، تو لوگ اس وقت کے عظیم مرجع شیخ کاشف الغطا کے پاس گئے اور اپنی رودات بیان کی۔ آیت اللہ شیخ کاشف الغطا اپنے وقت کے عظیم المرتبت عالم اور مرجع تقلید تھے۔ جب ان کے پاس یہ لوگ گئے تو آپ نے سیدھا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کا رخ کیا اور وہاں جا کر فریاد کی، مناجات کی۔ آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم فلاں چائے والے کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کو دعا کرے، بارش نازل ہو جائے گی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام شیخ کاشف الغطا کو بھی کوئی فارمولہ بتا سکتے تھے، لیکن آنے والی نسلوں کو مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم تو باطن کو دیکھتے ہیں کہ اس کا باطن کیسا ہے، وہ باطن میں کیا کر رہا ہے۔ چنانچہ شیخ کاشف الغطا جیسا عظیم مرجع اس شخص کی تلاش میں ایک گاؤں تک پہنچا۔ اس گاؤں میں دیکھا کہ ایک چائے کی دکان ہے، وہاں شیخ کاشف الغطا پہنچتے ہیں
سلام کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ مہمان چاہتے ہو؟ تو چونکہ عراق میں مہمان نوازی کا رواج پہلے سے ہے، اس نے کہا کیوں، مہمان تو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ کہا میں رکنا بھی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رکیے، کوئی بات نہیں ہے۔ شیخ کاشف الغطا کے رکنے کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس چائے والے کے اندر کون سی خاصیت ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی طرف میری رہنمائی کی ہے کہ جاؤ اس سے کو دعا کرے تو بارش نازل ہوگی، قحط کا خاتمہ ہوگا۔ چنانچہ میں رکا اور نماز مغربین میں نے بھی پڑھی، اس نے بھی پڑھی، اور میں جستجو میں تھا کہ وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے، کون سا عمل اس کا ایسا ہے کہ جو مولا کی نظر میں اتنا پسند ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز مغربین نافلہ کے ساتھ پڑھ کر سو گیا، اور پھر صبح نماز کے وقت اٹھا اور صبح کی نماز نافلہ کے ساتھ پڑھی، کچھ تعقیبات پڑھی اور اپنی دکان پہ جا کر چائے بنانے لگا۔ میں آیا اس کے پاس، اور آنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ کہا میں اچھا یہ بتاؤ کہ تم شیخ کاشف الغطا کو جانتے ہو؟ کہا ارے کیوں نہیں، وہ ہمارے مرجع ہیں۔ کہا تو میں وہی شیخ کاشف الغطا ہوں۔ کہا ارے حضور آپ میرے گھر میں کیسے؟ کہا وہ تو چھوڑو، بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم میں کون سی ایسی خاصیت ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ اس وقت عراق میں قحط پڑ رہا ہے، لوگ میرے پاس آئے، میں مولا کے پاس گیا، اور مولا نے مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔ تو میں رات صرف اس لیے رکا تھا کہ دیکھوں تم کون سا عمل انجام دیتے ہو جس سے مولا راضی ہیں۔ تو میں نے بظاہر کچھ ایسا نہیں دیکھا، نماز مغربین جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں تم نے بھی پڑھی، نماز صبح جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں تم نے بھی پڑھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مولا تم سے اتنا راضی ہیں۔ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں غریب انسان، میرے والدین غریب تھے، اس لیے ان کی غربت کی وجہ سے میں پڑھ نہ سکا۔ انہوں نے ایک چائے والے کی دکان پہ لگا دیا، وہاں میں سیکھتا رہا، اس کے بعد خود اپنی چائے کی دکان کھول لی۔ میری شادی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ۔ شادی جب ہوئی تو میں جب رات میں اپنے اہلیہ کے پاس گیا تو میری اہلیہ نے کہا کہ پہلے میری بات سنو اور اس کے بعد ہاتھ لگانا۔ میں نے کہا کیا، کون سی بات ہے؟ تو میری اہلیہ نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت کنواری نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فی الحال میں پریگننٹ بھی ہوں۔ اب تمہارا اختیار، تم مجھے طلاق دے دو یا مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اتنا سننے کے بعد میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم نے جو کہا اور میں نے جو سنا، اب یہ بات یہیں پہ ختم کر دو۔ ایسا سمجھو کہ نہ تم نے مجھ سے کچھ کہا اور نہ میں نے کچھ سنا۔ اس کے بعد ولیمہ وغیرہ ہوا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ وہ چائے والا شخص شیخ کاشف الغطا سے کہتا کہ آج 20 سال ہو گئے، کسی کو بھی میری اہلیہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میں نے کسی سے عرض بھی نہیں کیا کہ میری اہلیہ ایسی تھی۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف مولائیت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مولا جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس وقت سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ ہم لوگوں کی نیکیوں کو ظاہر کریں، نہ کہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کریں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے اندر 99 برائی دیکھو تو تم اپنا منہ بند رکھو، اور ایک اچھائی دیکھو تو اسے ظاہر کرو۔ لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، کسی کے اندر 99 اچھائیاں ہوتی ہیں تو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ایک برائی دیکھ لی تو اسے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مولائیت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ لہذا اگر ہم واقعی مولا کے چاہنے والے ہیں تو چاہیے کہ مولا کی باتوں پر بھی عمل کریں۔ دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو
اس خطرناک بیماری عیب جوئی سے محفوظ و معمون رکھے۔ السلام علیکم۔